عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الحمد لله الحنان المنان الديان الرحمن الذي خلق الإنسان وأنتك له اللسان وأنزل القرآن وبين الفرقان وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد الإنس والجان محمد النبي المؤيد بالمعجزات والبرهان وآله وصحبه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالإيمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله المولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کی شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہریار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو آؤ، بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ بارگاہ رسالت النبوت میں درود و سلام کا نذرانہ بلند آواز سے پیش فرمائیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی کل من هو محمود مرغوب لدیہ صلاۃ تبقى وتدوم بدوام الملک الحج القیوم۔ اور جی لگا کر درود شریف پڑھ لیا جائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی نبیہ وآلہ ابد الدہور مکرمہ۔ اور جی لگا کر درود شریف کا نذرانہ۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قابل مبارکباد ہے آپ دنیا حضرات کہ آج اس عظیم الشان جشن غوث الورا میں حاضر۔ پروردگار عالم ہماری آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائے، دارین کی نعمتوں سے سب کو مالا مال فرمائے، حرمین شریفین کی زیارت سے سب کو فرمائے، خاتمہ ہمارا آپ کا سب کا ایمان پر، زندگی ساتھ دینے دے ہماری آپ کی دوبارہ ملاقات میں۔ یہ خدمت کرنے کا تھوڑا سا وقت مجھے ملا ہے، لینے کا آپ کو ملا ہے۔ نہ آپ قیمتی وقت ضائع کرو، نہ ہم آپ کے اس قیمتی وقت کو برباد کریں۔ یہ ہمارا آپ کا نصیبہ کتنا بلند ہے کہ آج علم و عرفان کے ماہ و نجوم منبر نور پر تشریف فرما، مفتیان کرام، علماء ذوی الاحترام، ائمہ حضرات، حفاظ کرام،
جن کے قدموں کی برکت سے ہمیں اور آپ کو رزق میسر ہے، جن کے قدموں کی برکت سے بارش ہوتی ہے۔ ہمارے آپ کے نبی آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں کا بہتر وہ ہے جو سیکھے قرآن سکھائے قرآن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دنیا میں قرآن سے بہتر کوئی کتاب نہیں، اور اسلام سے بہتر کوئی مذہب نہیں، اور مسلمان سے بہتر کوئی قوم نہیں، اسی لیے کہ مسلمان کو دنیا میں سب سے بہترین کتاب جس کا نام قرآن ہے وہ ملا ہے۔ تو جب قرآن بہتر ہے تو اس کا سیکھنے والا بھی بہتر ہے، اس کا سکھانے والا بھی بہتر ہے۔ ہمارے نبی فرما رہے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وہ ہے جو سیکھے قرآن سکھائے قرآن۔ یہ کتنے اچھے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، معلم یا متعلم، قرآن کا سکھانے والا یا قرآن کا سیکھنے والا آبادی سے گزر جائے تو اس آبادی کے قبرستان سے 40 دن کا عذاب اٹھا لیا۔ اے مسلمان، جب ان کے قدمِ ناز کی برکت کے یہ عالم ہے، یہ چلیں آبادی سے، عذاب اٹھے قبرستان سے، تو ان کی زبان کی برکت کا عالم کیا ہوگا؟ ارے چلیں تو عذاب اٹھا لیا جائے اور قرآن پڑھ کر پھونک ڈال دیں تو بیمار۔ اگر ان کے پھونکوں میں اثر نہ ہوتا، ان کے پھونکوں سے بیمار اچھے نہ ہوتے تو وہ ہمارے قوم میں پڑھے لکھے ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، افسر و پروفیسر بھی ہیں، ایک سے ایک پڑھے لکھے لوگ ہیں جو ہماری جماعت کے لوگوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں، جبکہ وہ خود مہا بے وقوف ہیں۔ نبی کی زبان میں یہی بہتر ہے، یہی اچھے ہیں۔ وہ تعلیم میں زیادہ وقت لگایا، ماں بیمار ہو اور چاہے کہ ماں کو اپنا پھونک سے ہم پانی پلا دیں تو ماں کہے گی تم ڈاکٹر ضرور ہو مگر تمہارا پھونک پاک نہیں ہے، ہم مر تو سکتے ہیں لیکن تیرا پھونک والا پانی نہیں پئیں گے۔ مگر وار حافظ قرآن، وار معلم قرآن، وار قاری قرآن، تمہاری زبان کا اثر یہ ہے کہ تم اگر پھونک دو اور قطرہ جو قطرہ تھوک چلا جائے تو ماں بھی پی لے گی، باپ بھی پی لے گا، اور اپنا تو اپنا بیگانہ بھی پی لے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہماری قوم کا ڈاکٹر اگر چاہے، یہ مولوی مولانا 3 سال میں حافظ، 4 سال میں قاری، 8 سال میں عالم ہو جاتے ہیں۔ ہم نے تو تعلیم میں 12 سال لگایا ہے، ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کیے ہیں۔ آج تعلیم کی بنیاد پر ہم بھی پھونکیں اور مریض مرد نہیں عورت اس کے سامنے ہے اور وہ دیکھ رہی کہ سیرپ کا ڈھکن کھول کے ڈاکٹر پھونک رہا ہے تو بھارت کی عورت کہے گی ڈاکٹر پاگل ہو گیا ہے، اور اگر وہ دیکھے گی اس کے پھونکنے میں تھوک چلا گیا تو سیرپ انڈیل دے گی، کہے گی ڈاکٹر مر جائیں گے مگر تیرا تھوک نہیں پیئیں گے۔ مگر وار معلم قرآن، تیری زبان پاک ہے اس لیے کہ تمہاری زبان سے نکلا ہے قرآن پاک۔ قرآن ہمارا پاک ہے، جس نے نازل کیا وہ خدائے پاک ہے، جس نے ہم سب کو دیا وہ رسول پاک ہے۔ تم نے پڑھا قرآن پاک ہے، تیری زبان پاک ہے، تیرا تھوک پاک ہے، تم پھونکتے چلے جاؤ، قطرہ دو قطرہ تھوک آ جائے گا، ہم پیتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن ہے ہماری قوم اس عظمت کے باوجود آج کہیں بھی اگر 5 مسلمان تشریف فرما ہوں، چاہے شادی بیاہ کی مجلس ہو، چاہے قبرستان میں جنازے کی مجلس ہو، تو وہاں اپنے امام کی غیبت کریں گے، 4-5 بیٹھیں گے اپنے قوم کے عالم کی غیبت کریں گے، جس کے پیچھے تم سجدہ کر رہے ہو، جس کو تم امام مان رہے ہو، بھاگ جاؤ، اس کو سننا گوارا نہ کرو، سننا بھی گناہ ہے۔ لہذا ایسی مجلسوں سے دور رہو اور ان کا احترام کرو، ان کی صحبتوں میں بیٹھو۔ ہمارے آپ کے نبی آقا مولا محمد رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہیں کہ جس نے ان سے مصافحہ کیا گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، جو ان کی مجلس میں بیٹھا گویا وہ میری مجلس میں بیٹھا۔ کیا غوث اعظم کا واقعہ ہمارے حضرت لوگوں کی زبانوں سے باہر آپ نے سنا ہوگا۔ ایک شخص آیا غوث اعظم کی بارگاہ میں، عرض کرنے لگا میں نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا ہے
وہ عذاب میں مبتلا ہے۔ تو میرے غوث اعظم نے ارشاد فرمایا اچھا کیا تمہارا باپ کبھی ہماری مجلس میں بیٹھا؟ کہا نہیں۔ کہا تمہارا باپ کبھی ہمارے مدرسے سے گزرا؟ کہا نہیں۔ کہا تمہارا باپ کبھی ہمارے مدرسے کے اندر آیا؟ کہا ایک مرتبہ میرا باپ آپ کے مدرسے میں اندر آ کر چوکھٹ لگایا تھا۔ حضرت غوث اعظم مراقبے میں گئے اور مراقبے میں گئے، دوسرے دن اس کے بیٹے نے خواب دیکھا کہ غوث اعظم کی برکت سے میرے باپ کا عذاب سبحان اللہ، فاخر لباس پہنا دیا گیا۔ تو علماء کی صحبت میں بیٹھنے والا، علماء یہ نائب رسول ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھنے والا گویا نبی کی صحبت میں بیٹھا ہے، اور جب یہاں نصیب ہو جائے گا تو جنت میں بھی ان کی صحبت نصیب ہوگی۔ تو یہ ہم کتنے نصیب پر ہیں، آپ کتنے خوش نصیب ہو تو علماء کرام کا ٹھاٹے مارتا ہوا مجمع ہے۔ یہ ہماری کم نصیبی ہے۔ غیر منقسم ہزاری باغ جو میرا ضلع تھا بعد میں گنڈی بنا ہے، اسی وقت میں فارغ ہوا تھا، اور اس وقت ہمارے خیال سے یہ اس ضلع میں مشکل سے 4-5 لوگ تھے، اس میں سے ایک میں تھا۔ اس میں سے ہمارے رفقا اکثر کا انتقال ہو گیا ہے، اور ایک بچے ہوئے ہیں جو بمبئی میں ٹیکسی چلا رہے ہیں۔ بہت اچھی صلاحیت تھی، لیکن اب وہ بمبئی میں ان کے خاندان والے رہتے تھے۔ مولانا طالب صاحب گیڑا بگودر کے رہنے والے ہیں، بہت بڑے عالم، لیکن وہ ٹیکسی کے کاروبار میں اب تک ہیں۔ اور ابھی ان کا فون آیا تھا میرے پاس، کہا میں نے 15 دن میں قرآن شریف کے ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا ہے، اور ہم نے نومیر اور پنجگت کو دوبارہ یاد کر لیا ہے، اور میں اب کتاب پڑھ رہا ہوں، کیونکہ صلاحیت ان کی بہت اچھی تھی۔ شرح جامع میں اتنا تکرار ہو کرتے تھے ہم لوگوں سے کہ آج وہ ہیں یا پھر میں ہوں، پرانے لوگوں میں، اور ہمارے جتنے رفقا تھے وہ سب اللہ کے پیارے ہو گئے۔ تو وہ غیر منقسم ہزاری باغ ہی کا میں رہنے والا ہوں، اور مکمل جھارکھنڈی ہوں۔ اور یہ ہمارے اناؤنسر صاحب جو ہیں، آج تو انہوں نے بہت میرے ساتھ رعایت کی، حضرت میں اناؤنسر سے بول رہا ہوں۔ اور میں اس کو نہیں پسند کرتا ہوں کہ ممبر پر بیٹھ کر کسی بڑے بوڑھے کو بیوقوف بنایا جائے۔ میں فقیر آدمی، پاگل آدمی ہوں، اور مجھ کو یہ پیر کہہ رہا ہے، پتا مجھ سے بڑا پاگل کون ہوگا؟ تو جو مجھ کو پیر کہے گا وہ ہو پاگل۔ میں ایک معمولی انسان ہوں، میں اس کو پسند نہیں کرتا، اسی لیے کہ علماء کرام آپ کو بتائیں گے۔ میرے فارغ ہونے سے 3 دن پہلے سرکار مفتی اعظم ہند کے مدرسے میں حضور شمس العلماء امتحان لینے کے لیے گئے تھے۔ ہر سال جاتے تھے شعبان کے مہینے میں، میں خدمت کے طور پر ساتھ جاتا تھا۔ تو مولانا اعظم صاحب جو وہاں کے صدر مدرس تھے، چھوٹی کتاب مجھے دے دیتے تھے کہ امتحان لے لو، اور اوپر کی کتابیں ہمارے حضرت حضور شمس العلماء لیتے تھے۔ تو جب وہ امتحان کے بعد پیر و مرشد سرکار مفتی اعظم کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے جاتے تھے، تو جس سال میں فارغ ہونے والا تھا اس سال سرکار نے کہا یہ فارغ کب ہوں گے؟ تو حضور شمس العلماء نے کہا یہاں سے جانے کے بعد تیسرے دن دستار بندی کا جلسہ ہے، اسی دن فارغ ہوں گے۔ تو سرکار نے بابو میاں سے کہا خلافت نامہ لاؤ، اور اپنے قلم سے لکھ کر عنایت فرمایا مجھے اور شمس العلماء کے صاحبزادے غلام یہ حضرت محی الدین احمد ہشام کو، مولانا خواجہ مسعود علیہ رحمہ کو، اور مفتی زین العابدین علیہ رحمہ کو، یہ 4 آدمی ہم لوگوں کو حضرت نے اسے نوازا۔ میں بالکل پڑھ کے بھی فارغ نہیں ہوا تھا، میں پریشان تھا کہ میں کروں گا کیا، اور اس وقت سے لے کر آج تک میں نے نہ لیٹر پیڈ پر لکھا نہ اپنے دستخط کے نیچے لکھا، اسی لیے کہ کہیں اسٹیج پر کوئی مجھ کو پیر نہ کرے۔ لیکن پیر و مرشد کا کرم اتنا ہے، کرم میرے پاس کچھ نہیں ہے، انہوں نے اجازت دی ہے، انہیں کی اجازت سب کچھ ہے۔ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اس کا بے پناہ فیضان ہے۔ تو حدیث نعمت کے طور پر اس لیے میں نے آج بتا دیا کہ میں یہیں کا رہنے والا ہوں، ہاں میں یہیں کا رہنے والا ہوں، آپ کا جھارکھنڈ کا ہوں، اور آپ کے قریب بہت زیادہ دور کا رہنے والا نہیں ہوں۔ اسی ضلع میں جب میں فارغ ہوا تھا میرا ضلع یہی تھا، بلکہ ہمارے کمرے میں جہاں میں پڑھاتا تھا سرحا نے جو کتبہ شیشے میں لکھ کر ایک کاتب نے دیا ہے، اس میں ہزاری باغ آج بھی لکھا ہوا ہے، ہزاری باغ کے بعد بہار بھی لکھا ہوا ہے، اس لیے تاکہ کوئی بہاری سے گر رہا ہو تو پہلے اس کو دیکھ لے تب ہم سے مسافر ہو، درود پاک پڑھ لیا جائے۔ مولا صلی وسلم علی حبیب کا خیر خلق کلہم۔ نہ اس وقت گیری بنا تھا نہ اس وقت جھارکھنڈ بنا تھا، اس وقت کا میں بوڑھا آدمی ہوں۔ اور یہ ظفر بھائی، یہ ظفر بھی نہ جانے کیا کیا آپ کو بتا دیا مجھ جیسے پاگل آدمی کے بارے میں۔ حضرت ظفر کی خواہش تھی بہت دن کہ مطلب یہ کہ ہم کو آپ وقت دے دیجیے، ہمارے بچے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، مجھے ٹائم نہیں ملتا۔ تو ایک سفر میرا یہ، میں آ رہا ہوں بھونیشور سے،
تو انہوں نے کہا میں کوٹرما میں آپ کو اتار دوں گا. تو میں نے کہا اتار لے گا تو جانا پڑے گا. تو میں نے اس کے لیے 2 دن ٹائم دیا کہ بہت دن سے کہہ رہا ہے. 2 دن بھی میں بہت مانتا ہوں اس کو. 2 دن کا ٹائم دیا, 7 اور 8 تاریخ. تو 7 دے دیا بوکارو والوں کو اور 8 دے دیا پورے ہزاری باغ والوں کو. اپنے لیے تو چائے کے لیے بھی نہیں رکھا, اور صبح کی نماز کے بعد سے مجھ کو دوڑا رہا ہے. اسی لیے میں نے کبھی لکھا نہیں کہ گھر گھر قدم کون, اور 10 روپئے جا کر دروازے پر وصول کون کرے گا. پیروں نے اتنا ماحول بگاڑ دیا ہے کہ اگر کسی دروازے پر جائے وہاں 10 روپیہ نہ ملے تو اس کے لیے دعا ہی نہیں کرتے. جی حضرت. اور میرے پیر مفتی سرکار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر مدرسے والے نذرانہ دیتے, صدر مدرس یا کوئی بھی, اور تو کہتے مجھ کو تم نے کرائے کا آدمی سمجھا. اللہ 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 سبحان اللہ. ہاں, میں کرائے کا آدمی ہوں, اور اگر کوئی پیش کرتا تو سب مدرسے کو دے کر چلے آتے. مسافر میں اگر کوئی دیتا تو سب مدرسے کو دے کر چلے جاتے تھے. اور غوث اعظم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ. ہاں ہاں, انہیں کی مرضی. آج پتہ نہیں مجھے کیا کیا بول رہا ہوں. درود شریف آ جائے. اللہ رب مولانا صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری خواہش تھی کہ آج میں آیا ہوں اور اپنے گھر کے علماء کرام کی زیارت سے میں مشرفوں میں بہت خوش ہوں. تو میں چاہتا تھا مفتی صاحب, مفتی مبین صاحب, مفتی محبوب صاحب, مفتی جلیل صاحب, کیا نام ہے وہ, ہم ممبر پر آ جاتے ہو گاڑی چھوٹانے والے کو بڑھا دو. ممبر پر گاڑی منگل نہیں آنا چاہیے, سخت منع ہے. درود شریف پڑھو. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مولا صلی وسلم دائما علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اس واقعے کے راوی غوث اعظم کے غلام تھے میرے پیر مفتی سرکار مفتی اعظم ہند, اور اپنے زمانے میں غوث اعظم کے نائب, بے شک اپنے زمانے میں غوث اعظم کے نائب تھے ہندوستان میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میرے بڑے پیر دستگیر محبوب سبحانی غوث سمدانی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے صاحبزادے کے ساتھ حج کے لیے جا رہے ہیں. کہاں جا رہے تھے؟ حج کے. سیدنا سیف الدین عبدالرزاق فرماتے ہیں کہ میں اونٹ کا مہار پکڑے ہوئے جا رہا تھا, اور بغداد کے قریب ہی ایک گاؤں میں جب پہنچے تو سرکار نے کہا کہ رک جاؤ, اور دیکھو اس بستی میں سب سے زیادہ غریب کون ہے. سب سے زیادہ زور سے بول. تو حضرت سیدنا عبدالرزاق نے وہ اس گاؤں کا معائنہ کیا کہ ایک آدمی کا گھر تھا جس کی دیوار گری ہوئی تھی, اور جھوپڑے کا طرز تھا جس میں ایک بوڑھا اور اس کی بیوی بوڑھیا رہتی تھی. تو آ کر حضور سے کہا کہ یہ گھر ٹوٹا پھوٹا ہے, اس میں ایک بوڑھا آدمی ایک بوڑھیا ہے. کہا اس سے جا کر اجازت لو, آج رات اس کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. تو سیدنا عبدالرزاق, تو موبائل کہاں دیکھ رہا ہے؟ ارے جب تک میں کرسی پر رہوں مجھے کو دیکھو ثواب ملے گا. سبحان اللہ. یہ موبائل بہت بڑا فتنہ ہے. جی حضرت جو بچے ماں باپ کی مرضی سے شادی کرتے تھے آج موبائل کی مرضی سے بھاگ رہے ہیں, اور خون کے آنسو رو. صرف حیدرآباد تلنگانہ کی رپورٹ یہ ہے, آج 15-20 دن پہلے اخبار میں جو شائع ہوا ہے کہ 40,000 مسلم بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ شادی رچا کے چلی گئی. استغفر اللہ. کتنے؟ زور سے بول. 40,000. اور پورے ہندوستان کا عالم کیا ہوگا جب ایک صوبے کی یہ عالم ہے, تو پورے ہندوستان کا عالم کیا ہوگا. یہ لوجہات سے جو آپ کو ڈرایا جا رہا ہے, در پردہ آپ کی بچیوں کا اغوا کیا جا رہا ہے. آپ کی بچیوں کو اغوا کرنے کے لیے پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے. وہ اپنے لڑکوں کو موٹر سائیکل دیتے ہیں کہ اگر کوئی پیدل جا رہے ہیں مسلم بچی تو اس کو موٹر سائیکل پر بٹھا کر اس کے منزل میں پہنچاؤ, کالج میں پہنچاؤ, راستے میں اس کو کھلاؤ پلاؤ اور اس سے دوستی کرو. 40,000 صرف تلنگانہ اور حیدرآباد کی رپورٹ ہے. اگر اللہ نے دولت دی ہے تو اپنے بچوں کے ہاتھ میں قرآن
درود شریف پڑھو۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ہم ماسٹر آدمی ہیں اور ماسٹر جب کلاس لیتا ہے تو پسند نہیں کرتا کہ پوچھ جائے۔ یہ ہماری قوم کے بچے ہیں۔ اگر آج ہماری قوم مذہب سے بیزار نہیں ہے تو دور ضرور۔ تو اس بوڑھے آدمی نے اجازت دی، سرکار غوث پاک اس کے گھر آئے اور قافلے میں جتنے لوگ تھے بولو دیا۔ قصبے کے لوگوں کو معلوم ہوا تو غوث پاک کی بارگاہ میں نذرانہ لے کر بڑے بڑے لوگوں نے کہا حضور ہمارے گھر چلیے، ہمارے گھر چلیے۔ تو سرکار نے ان کے گھر جانا پسند نہیں کیا، وہیں رات گزاری اور جو کچھ قصبے والوں نے دیا تھا شہری کے وقت اس بوڑھے آدمی کو دے کر وہاں سے روانہ ہوا۔ سبحان اللہ۔ اور قافلے والوں سے کہا کہ ہم نے سب کچھ دے دیا ہے، اگر تم بھی چاہو تو ان کو نذر کر سکتے ہو۔ جتنے ساتھ تھے سبوں نے دے دیا۔ کچھ زمانے کے بعد سیدنا عبدالرزاق خود بیان فرماتے ہیں کہ میں جب اس گاؤں میں پہنچا تو دیکھا عالیشان کم گھر تھا ان کا اور کاروبار بہت بڑا تھا، اور غوث آدم کے کرم سے اور یہی طریقہ تھا میرے سرکار مفتی اعظم کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھو۔ اللہ اکبر۔ مولا صلی وسلم دائما علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی جمیع وآلہ افضل ظہور و کرم۔ یہ میرے غوث آدم، اللہ تعالی ہمیں آپ کو غوث پاک کا غلام بنائے، آمین۔ جس دن ان کی غلامی کا پٹا گلے میں پڑ جائے گا، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں یہ دنیا کا شیر کیا ہے، ارے جنگل کا شیر بھی تمہارا خود اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کیا جبے جس پہ حمایت سبحان اللہ، سبحان اللہ، خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، سبحان اللہ، خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ حضرت جی بابا صاحب عالم علماء جانتے ہوں گے، میں کوئی نئی بات نہیں بتا رہا ہوں، جو ہم چاہتے تھے یہ تقریر کریں، میں بوڑھا آدمی اصول میں سب کو سلام کروں گا، مگر حضرت لوگ آج ہم ہی کو پیش کر دیے۔ بہرحال میرے اعلیٰ حضرت کا قلم بھی غوث پاک کے ہاتھ میں تھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایسا پٹا تھا غوث پاک کا ان کے گلے میں کہ ایک مرتبہ بارش ہو رہی تھی سردی کے موسم میں، تو اعلیٰ حضرت کی ایک طرف کی دیوار گر گئی بارش کی وجہ سے۔ کیا ہوا؟ اعلیٰ حضرت کے گھر کی ادھر دیوار گر گئی، ادھر ایک غیر مسلم تھا جو اعلیٰ حضرت کا بہت بڑا دشمن تھا، اور وہ انتظار میں رہتا تھا کہ کب ان کی گردن اتارے۔ دیوار گر گئی تو حضور ملک العلماء نے کچھ طلبہ کو تیار کیا کہ چھاتا لے کر نگرانی کرو، اعلیٰ حضرت کے گھر کی دیوار گر گئی ہے تاکہ کوئی دشمن اندر نہ آ جائے۔ تو طلبہ وہاں کھڑے ہوئے اور کچھ ذمہ داران کھڑے ہوئے، تو تھوڑی دیر کے بعد تھوڑی ہی دیر یہ کھڑے ہوئے تھے کہ اعلیٰ حضرت دیکھا بارش بھی ہو رہی، موسم بھی سرد ہے، آپ لوگ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ تو لوگوں نے عرض کیا حضور یہ دیوار گر گئی ہے، گھر کی حفاظت کے لیے نگرانی کے لیے ہم نے کھڑے ہیں۔ کہا اس سرد موسم میں؟ کہا حضور اس کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ تو کہا تم لوگ جاؤ سو جاؤ، جاؤ۔ اب سب جا کر سو گئے، اور اس نے دیکھا سناٹا تو تلوار لے کر آئے، آج موقع ملا۔ اور جیسے تلوار لے کر نکلا تو دیکھا دیوار کی ایک طرف شیر کھڑا ہے، دوسرے طرف دوسرا شیر کھڑا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور شیر اسی کو دونوں اسی کو دیکھ رہے تھے۔ ڈرا اور پھر اندر چلا گیا، تو سمجھا کہ رات کا وقت ہے، بارش میں شیر بھٹک کے آ گئے ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر نکلا، دیکھا پھر وہی دونوں شیر ہیں،
تو اعلیٰ حضرت نے روشندان سے کہا کب مانو گے؟ سبحان اللہ. رات گزر گئی، اعلیٰ حضرت نماز پڑھ کے مسجد رضا کی سیڑھیاں طے کر رہے تھے، اتر رہے تھے اور وہ سیڑھی پر بیٹھا ہوا تھا، اور جیسے وہاں قدم پہنچا قدم پکڑ لیا، کہا حضور مسلمان کر لیجیے، مسلمان کر لیجیے، مسلمان کر لیجیے. تو میرے اعلیٰ حضرت نے کلمہ پڑھایا، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا دبے جس پہ حمایت کہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. یہ واقعہ بھی حضرت احمد پیر کا ہے. ان کی سواری تھی شیر. کیا تھی؟ شیر. زور سے بولو. شیر. شیر پر سوار ہو کر غوث پاک سے ملنے کے لیے خانقاہ پہنچے تو میرے غوث پاک نے انہوں نے کہا تو خواہش ظاہر کی تھی میرے شیر کی، میرے سواری کے لیے جو شیر ہے اس کے لیے بھی ضیافت ہونی چاہیے. تو میرے غوث پاک نے ایک گائے کو خانقاہ کے باہر بنوا دیا کہ وہ آ رہے ہیں، سواری شیر ہے، اس کے لیے خوراک چاہیے. اور وہ اندر چلے گئے حضرت احمد غوث پاک کی ملاقات کے لیے. اور جیسے شیر نے دیکھا میری خوراک موجود ہے، گائے کی طرف حملہ کیا تو وہاں ایک کتا ضعیف و ناتواں پڑا. کتا ایک بہت کمزور بیٹھا ہوا تھا، اس نے چھلانگ لگا کر شیر کے پیٹھ پر بیٹھا اور اس کی گردن جا کر کاٹا اور شیر کے پیٹ کو پھاڑ دیا. سبحان اللہ. سبحان اسی کو اعلیٰ حضرت نے کہا کیا دبے جس پہ حمایت کہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. تو غوث اعظم کی غلامی کا پٹا اگر گلے میں ڈال لو تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں غوث پاک کی دستگیری ہر جگہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. درود شریف پڑھیے. اللہ مولا صلی وسلم دائما علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ابھی ہمارے حضرت نے شعر پڑھا ہے کہ ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں دعوت چلے گئے. سنا کہ نہیں سنا؟ حضرت لوگوں سے بارہا آپ نے سنا ہوگا. تو پہلے اپنے آپ کو پہچانو تب غوث اعظم کو پہچانو. اپنے آپ کو پہچانو، اپنی روح کو پہچانو. آپ سوچے ہو، بولو بھائی، خواب دیکھتے ہو اور جب نصیبہ بلند ہوتا ہے کوئی کعبے کا خواب دیکھتا ہے، کعبے کا طواف کرتا ہے اور جسم یہاں پڑا ہوا ہے اور کعبے کا طواف ہو رہا ہے. جسم یہاں ہے، حجر اسود کا بوسہ دے رہا ہے. جسم یہاں ہے، عرفات میں مزدلفہ اور منی میں جا کر نمازیں پڑھ رہا ہے. جسم یہاں پڑا ہوا ہے ہزاری باغ میں اور گنبد خضرا کے جلووں میں مگن ہے. اور ہمارے مفتی صاحب نے آواز دیا دفعہ، کہا حضور تھوڑی دیر اور رک گئے ہوتے تو میں ابھی حجر اسود کا بوسہ ایک مرتبہ اور دے لیتا، مگر آپ نے آواز دے دیا. ارے جب آپ کی روح کا یہ پاور ہے، آنکھ کا تعلق سے باقی ہے، دیکھنے کا تعلق ختم ہوا، سننے کا کام ختم ہوا، پکڑنے کا کام ختم ہوا، چلنے کا کام ختم ہوا. تمہاری روح کو جب اتنی فرصت ہو گئی تو ایک آن میں وہ مکے سے تمہارے جسم کے ساتھ یہی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. اپنے غوث الورا کانفرنس، زندہ باد. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. جبکہ ہم نے اور آپ نے اپنے جسم کو حاکم بنایا ہے اور روح کو غلام بنا دیا ہے. جس دن ہم روح کو حاکم بنا دیں گے، جس دن ہم جسم کو غلام بنا دیں گے تو غوث پاک کا ضرور ہم غلام ہو جائیں گے. غوث پاک کی روح بادشاہ اور آ گئے جسم غلام، تو روح جہاں جہاں جائے گی غلام وہاں وہاں جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جہاں جہاں بادشاہ ہو خادم وہی جائے گا. حضرت علامہ مولانا کامل ساسارامی اس واقعے کے راوی ہیں. انہوں اپنی تقریر میں کبھی کبھی کہا کرتے تھے، اور میں ان کے مدرسے میں 2 سال پڑھایا ہوں تو کئی مرتبہ میں نے ان کی زبان سے سنا ہے. حضرت لوگ بھی سنے ہوں گے لیکن میں اس لیے دہرا رہا ہوں کہ جہاں حاکم وہاں خادم. جب روح کو حاکم بنا دو گے تو یہ پورا جسم خادم ہوگا. اور روح کی خواہش بھی 70 نہیں 70,000 جگہ چلو تو خدمت میں اس کے جتنے خادم ہیں سب اس روح کے ساتھ حاضر ہوں گے، سب اس حاکم کے ساتھ ہوں گے، سب اس بادشاہ کے ساتھ ہوں گے. تو غوث اعظم کی روح بادشاہ اور اعضاء جسم غلام.
اور ہم نے اپنے ہاتھ کو بادشاہ بنایا ہے، اپنے پیر کو بادشاہ بنایا ہے، اپنے جسم کے اعضاء کو بادشاہ بنا دیا ہے۔ تو ہمارے ہاتھ کی قوت اتنی ہے، جس میں روح کو بادشاہ بنائیں گے تو روح چاہے گی اس کو پکڑ کے لاؤ، کہ ہاتھ کو مجبور ہونا پڑے گا تو وہاں تک جائے۔ روح کی خواہش ہے کہ وہاں چلا جائے تو ہاتھ کو جانا پڑے گا، پیر کو جانا پڑے گا۔ تو آپ کی روح آپ کے جسم کے ساتھ آپ کے جسم کو متشکل کر کے کعبہ پہنچا دے، مدینہ پہنچا دے۔ تو غوث اعظم کی روح اگر 70 مریدوں کی خواہش پوری کر لے تو اس میں کیا تعجب ہے؟ بیک وقت 70 مریدوں کی دعوت میں جا کر ہوئے جلوہ گر غوث اعظم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو کامل شاہ صاحب میں بھول جاؤں گا، حضرت علامہ مولانا کامل شاہ صاحب رضی علیہ رحمت و رضوان فرمایا کرتے تھے کہ پٹنہ کا ایک نواب تھا، اس کا ایک خادم تھا جو حقہ میں پانی بھرتا تھا، چلم پیش کرتا تھا، اس کا نام تھا برا۔ کیا نام تھا؟ برا نام تھا۔ اور وہ جب اس کا نواب حج کے لیے گیا تو وہاں بھی اس کو حقہ پینا تھا، برا کو بھی ساتھ لے کر چلا گیا، حج کیا۔ مدینے سے جب واپسی ہونی تھی اور جب اپنے پڑاؤ میں پہنچا تو بطور مذاق برا سے کہا کہ برا، ہم کو تو نجات کا پروانہ مل چکا ہے، کیا تم کو بھی ملا؟ اللہ 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 سبحان اللہ۔ اتنا سنا تھا کہ برا روتا ہوا گنبد خضرا کے جالیوں کے قریب پہنچا اور وہاں رونے لگا کہ حضور میں غریب تھا تو پروانہ نہ ملا، امیروں کو مل گیا، نوابوں کو مل گیا۔ وہ رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے مسجد میں جو سمجھ میں آ رہا ہے بکے جا رہا ہے، پروانہ ہم کو کیوں نہیں ملا؟ وہ نواب تھا اس لیے مل گیا، وہ امیر تھا اس لیے مل گیا۔ یہ رونے رونے میں اس کی آنکھ بند ہوئی تو ایک ہرے کپڑے میں اس کو کچھ ملا ہاتھ میں، اور ہاتھ میں لیا اور اس کو کھولا تو دیکھا کچھ ملا ہے، اور اس کے بعد سمجھ گیا ہم کو بھی پروانہ مل گیا۔ بھاگتا ہوا نواب کے پاس گیا اور کہا حضور ہم کو بھی پروانہ نجات مل گیا۔ تو اس میں لکھا ہوا تھا عربی میں البرا بریء من النار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت زندہ باد، مسلک اعلی حضرت زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ غوث پاک کے علماء نے اس کا ثابت کر دیا ہے۔ ہمارے حضور مجاہد ملت سرکار مجاہد ملت کو کون نہیں جانتا؟ الحمدللہ۔ غازی پور کے جیل میں کہاں ہے؟ کل کا ایسا ماحول تھا جب ہمارے حضور مجاہد ملت جیل میں تھے، حضور صدر العلماء شمس العلماء حضور حافظ ملت بے چین و بے قرار تھے، اور پھر یہ فیصلہ ہوا صدر العلماء سید غلام گیلانی میرٹھی وہ جبہ و دستار کے ساتھ اندرا گاندھی سے ملنے کے لیے گئے کہ مجاہد ملت کو رہا کرو۔ سبحان اللہ۔ اور آج ہمارا کوئی مولوی مولانا گرفتار ہو جائے تو دوسرے لوگ کہیں گے ایسا ہم کو نہیں کرنا چاہیے تھا، گورنمنٹ کا معاملہ تھا، سنبھل کے بولنا چاہیے تھا۔ لیکن کل علماء اور امام اگر علماء کے ساتھ پولیس والا بھی گرفتار، ارے کانپور کا واقعہ ہے، مظفر میاں کچھوچ ہوئی رحمت اللہ علیہ کانپور میں تقریر کیے، اور تقریر کے بعد ان کو جب گرفتار کیا گیا کانپور کے مسلمان سر پٹ گئے، پولیس پریشان تھی۔ تو پولیس نے کہا کہ حضور آپ تھانے چلیے، آپ کو چھوڑ دیں گے، ان لوگوں کو اٹھا دیجیے، ہم مجبور ہیں۔ تو اس کے بعد حضرت نے جیپ سے اترنے کہا کہ تم لوگ جاؤ جاؤ، اور ان کی آواز بھی بہت بھاری بھرکم تھی۔ لوگ اٹھ کے چلے گئے تو حضرت تھانے گئے اور وہاں سے جیل چلے گئے تو کانپور کے مسلمانوں نے جیل کو گھیر دیا، اور بہرائچ شریف میں بابری مسجد کا تالا کھلا تھا، ہم بھی چلے گئے تھے تو اس دن بھی جیل کھلا مطلب گھیرا گیا تھا۔ تو 12 گھنٹے کے بعد افسران آیا اور مجھ کو کہا جاؤ بھیا ہم آپ کو نہیں سنبھال پائے۔ لیکن ہمارے یہاں اب جو ماحول ہے اگر ہم چلے جائیں کہیں گے اچھا ہوا چلا گیا، ان کو ایسا بولنا نہیں چاہیے، 44 توڑنا نہیں چاہیے، قانون کے خلاف کرنا نہیں چاہیے۔ ارے میرے سرکار مفتی اعظم ہند جب نسبندی سے پورا زمانہ کانپ رہا تھا اور لوگ مجبوراً کرا رہے تھے تو سرکار مفتی اعظم ہند نے فتویٰ دیا نسبندی حرام حرام حرام، اور اس کو ساجد میاں نے
شکل و اسٹائل کر کے اس کو چھپا کر بانٹ دیا تو وہاں کا ڈی ایم آیا گرفتار کرنے کے لیے، کہا آپ نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، کہا میں نے شریعت کے خلاف کچھ نہیں کیا ہے، اسلام کے قانون کے خلاف کچھ نہیں کیا ہے، کیونکہ کلکٹر ڈی ایم وہاں سے واپس چلا گیا، کچھ نہ کر سکا۔ یہ تھا مفتی اعظم ہند کا تقویٰ اور فتویٰ، سبحان اللہ۔ اور آج تو قلم کانپتا ہے اور رکنوں پر قلم بھی دکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگوں کا سایہ کرم روحانی ہم پر قائم رہے۔ حضور مجاہد ملت جیل میں ہیں اور جیلت کرسی لے کر حضرت گھر جا، آج جب پلیٹ فارم پر آیا اسٹیشن میں تو دیکھا مجاہد ملت کو کہ پلیٹ فارم پر نماز پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھا کہ اچھا ابھی گورنمنٹ کو معلوم ہوگا تو میری نوکری چلی جائے گی، یہ جیل میں ہم بند کر کے آئے یہاں کیسے؟ غوث اعظم کو تو بعد میں سمجھو گے، اپنے مجاہد ملت کو۔ سبحان اللہ۔ تو ٹکٹ کینسل کیا، واپس کیا اور بھاگا ہوا جیل گیا کہ یہاں سے ان کو نکالا کون؟ تو وہاں جا کر دیکھتا ہے جہاں بند تھے وہیں بند ہیں، جہاں بند تھے وہیں بند ہیں۔ اور میرے پیر مفتی سرکار مفتی اعظم ہند حج کے لیے گئے نہیں تھے اور بریلی شریف کے حاجی حج کے لیے گئے تھے، وہ آئے اور خوب شوق میں بیان کریں کہ اس سال مفتی اعظم ہند کے ساتھ میں نے طواف کیا، حضرت اسود کا بوسہ جس وقت دے رہے تھے میں بھی ان کے ساتھ تھا، میں ان کے ساتھ تھا، وہ خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔ اور لوگ کہیں اس سال مفتی اعظم ہند ذوالحجہ میں بریلی شریف سے کہیں باہر ہی نہیں گئے ہیں اور ذوالحجہ کی نماز حضور نے یہیں ادا کی ہے۔ اے خبردار، ہم نے طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے منی میں دیکھا ہے۔ تو جب سرکار مفتی اعظم ہند کو معلوم ہوا کہ بہت پرچار کر رہا ہے تو اس کو بلایا، بلانے کے بعد مسکرائے اور کہا بھائی صاحب طواف کر رہے تھے تو کیسا منظر تھا، حضرت اسود کے بوسے میں کیا منظر تھا، اور فاطمہ جو بیان کر رہا تھا وہ آج جو مفتی اعظم ہند نے کیا تھا وہ سب اس سے پوچھ رہے تھے، وہ سمجھ رہا تھا کہ ہمیں لوگ جھٹلا رہے ہیں اور یہ تو ساتھ تھے تبھی تو سب پوچھ رہے ہیں۔ اور اخیر میں مفتی اعظم ہند نے کہا جی صاحب، ہر دیکھی ہوئی چیز بتائی نہیں جاتی ہے، ہر سنی ہوئی چیز کو چرچے میں نہیں لایا جاتا ہے۔ جب غلاموں میں روح کی یہ قوت ہے تو غوث اعظم کو روح کی قوت لگ جا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ مولا یسلم وسلم دائما علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی ذبیہ وآلہ ابد الدہور وکرم۔ لیکن آج جو ہم پڑھے اس کا ترجمہ ہی نہیں کر پائے، یہ ظفر وار سلیم رہ گئے، درود شریف پڑھا گیا۔ مولا یسلم وسلم دائما علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج یہ علماء کرام کی مجلس کی وجہ سے ورنہ میری عادت ہے کہ آج جو پڑھتا ہوں اسی کی ترجمہ اور اسی پر بات ختم ہو جاتی ہے، لیکن خیر ہمارے غوث اعظم ولیوں کے تاجدار ہیں اور اس آیت مبارکہ میں اولیاء کا تذکرہ ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ آگاہ و خبردار ہوشیار ہو جاؤ، اللہ کے ولیوں کو نہ خوف ہے، نہ انہیں کو حزن و ملال ہے، نہ وہ ڈرتے ہیں اور نہ وہ غم کرتے ہیں۔ یہ آپ اپنی زبان میں سمجھو، ولیوں کو نہ خوف ہے، نہ وہ کسی سے ڈرتے ہیں اور نہ ان کو غم ہے۔ اس لیے وہ کسی سے نہیں ڈرتے کہ وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو جو اللہ سے ڈرے گا اور دنیا کی ہر چیز اس سے ڈرے گی، اور ہم ڈرتے ہیں، وہ ڈرتے نہیں ہم ڈرتے ہیں، وہ ڈرتے نہیں اور ہم، زور سے بولو، ڈرتا آدمی کب ہے؟ جب اس کو یہ یقین ہوتا ہے ارے حضرات سنو، وہ تو بتا دیا ہم نے، آدمی ہم اور آپ ڈرتے کیوں ہیں؟ اسی لیے ہم اور آپ مرنا نہیں چاہتے، ہم اور آپ تو ہر اس چیز سے ڈرتے ہیں جس سے مرنے کا خطرہ ہو۔ سانپ سے ڈرتے ہیں کہیں مر نہ جائے، بچھو سے ڈرتے ہیں کہیں مر نہ جائے، اور آگ سے ڈرتے ہیں کہیں جل کے مر نہ جائے، پانی سے ڈرتے ہیں کہیں ڈوب کے مر نہ جائے، ہوا سے ڈرتے ہیں آندھی سے کہیں اڑا کے کہیں ڈال نہ دے ہم مر نہ جائیں۔ تو ہر وہ چیز سے ہم ڈرتے ہیں جس سے مرنے کا اندیشہ ہو۔ کرونا سے، یہ کرونا ہے کیا؟ انفلوئنزا کا بخار ہے، ہر سال ہوتا ہے، ہر سال ہوتا ہے، اور اس کو حکیم اجمل نے بہت پہلے بتا دیا ہے
اس کی جو علامتیں ہیں، لیکن یہودیوں کی سازش کہ پوری دنیا کو ڈرا دیا. عورتیں سی اے کے خلاف دھرنے پر جگہ جگہ بیٹھی ہوئی تھی، بڑا ماحول گرم تھا، کیسے ذہن بدلا دیا جائے. تو ان لوگوں نے پھر اس سے رابطہ کیا. پوری دنیا کا میڈیا ان کے قبضے میں ہے، اور وہ میڈیا کو اتنا پھیلا دیا کہ پوری دنیا میں کرونا کے نام سے بیماری پھیلا دیا. اور اب کسان آندولن ہے تو پھر کرونا دلی میں ہو گیا، مہاراشٹر میں ہو گیا. کہ یہی سب میں ڈرتے رہو، مر جائیں گے، مرنے سے پہلے مرو گے نہیں، اور جب وقت آ جائے گا بچ. بے شک مسلمانوں کا عقیدہ ہے. اور جب میرے آقا فرماتے ہیں کہ مرض کسی کو لگتا نہیں تو تم کو ڈرنے کی کیا ضرورت؟ جب مرض لگتا نہیں تو ڈر. لیکن یہ ہے کہ کہیں کرونا نہ لگے. ارے مسلمانوں میں حضرت اگر باپ کو بخار لگ گیا تو بیٹوں نے کہا الگ رہو، الگ کھانا دینے لگے باپ کو. نیند آ رہا ہے. اور گورنمنٹ نے بھی میرے نبی کی بات مان لیا، مجبور ہو کر وہ بھی انٹرنیٹ میں کہنے لگے کہ ہم کو مرض سے لڑنا ہے، مریض سے نہیں لڑنا ہے. یعنی مریض سے نہ بھاگو. میرے آقا نے فرمایا تھا کہ تعاون جہاں ہو وہاں مت جاؤ، اور اگر وہاں ہو تو وہاں سے مت بھاگو. اس لیے کہ مرض لگے گا. جس کو موت ہوگی وہی مرے گا، جس کی موت نہیں ہوگی وہ ہرگز نہیں مرے گا. مرنے سے پہلے مرو گے نہیں، اور جب وقت آ جائے گا تو بچو گے نہیں. ہم ڈرتے اس لیے ہیں کہ مرنا نہیں چاہتے، اور وہ ڈرتے اس لیے نہیں کہ موت کو گلے لگاتے ہیں کہ موت کو گلے لگائیں گے تو نبی کا جلوہ نظر آئے گا، مصطفیٰ جان رحمت کا جلوہ نظر آئے گا، مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار ہوگا. تو اس دیدار کی طرف میں وہ موت کو گلے لگاتے ہیں، اور ہم زندگی کو گلے لگاتے ہیں. اس لیے ہر اس چیز سے ڈرتے ہیں جس سے موت آنے کا اندیشہ ہو. اور انہیں غم نہیں، ہمیں غم ہے. کاہے غم ہے بھائی؟ وہ بھی انسان، ہم بھی انسان. وہاں بھی لوگ تو میرے نبی سے برابری کا دعویٰ کرتے ہیں. جب تم ولی کے برابر نہیں ہو سکتے تو نبی کے برابر کہاں سے ہو؟ اور میرے نبی اللہ کی شان ہے، اللہ کی کرتا بقدم شان ہے. انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے. قرآن کو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو الوہیت کی نشان ہے اعظم مصطفیٰ جان رحمت، اور نبوت کی نشان ہے غوث اعظم. بے شک سبحان اللہ. میرے نبی کے معجزات بے شمار، غوث اعظم کے کرامات. نبوت کے نشان ہے غوث پاک، اور الوہیت کے نشان ہے نبی پاک. اور اسی مجلس پاک میں آپ بیٹھے ہو. اللہ تعالیٰ قبول کر لے، زندگی سنور جائے گی. تمہیں غم نہیں، ہمیں غم ہے. کیوں؟ آدمی جس چیز سے محبت کرتا ہے، یہ ہمارے نہیں بھائی اصلہ سے دوڑے آئے ہیں اپنے داماد کی محبت میں. وہ دیکھو بیٹھا ہوا ہے، یہی داماد ہے نا آپ کا؟ کیا نام ہے؟ ہاں، انہوں نے مجھ کو گرفتار کیا ہے، مگر محبت والی گرفتاری. اور گھر میں پکڑ کے لے گئے رات کے 2 بجے. اب میں یہاں آیا، میں نے وعدہ کیا کہ بیٹی کے یہاں میں جاؤں گا، لیکن ان کو صبر نہیں ہوا. یہ پھر اس کی محبت میں آ گیا. محبت ہے تبھی تو آئے. بولو بھائی، ہر باپ کو اولاد سے محبت ہوتی ہے، چاہے اولاد کو باپ سے محبت ہو چاہے نہ ہو، لیکن ہر باپ کو، ہر ماں کو اولاد سے محبت ہوتی ہے. اسی لیے تو ماں باپ اگر اولاد سے خوش ہو کر واہ کہہ دیں تو بیٹا جنتی ہو جائے، سبحان اللہ. اور اگر آہ کر لیں تکلیف میں تو بیٹا عذاب میں گرفتار ہو جائے. ماں کی خوشی میں اولاد کی جنت ہے، اور ان کی ناراضگی میں اولاد کے لیے جہنم ہے. اولاد وہ ہے کہ باپ اور ماں کی خدمت کرے تو جنتی ہو جائے، اور اس کی بیوی وہ ہے کہ وہ اس کی خدمت کرے تو بیوی جنتی ہو جائے. لیکن معاملہ ہی الٹ گیا ہے. اس وقت بیوی کی خدمت ہو رہی ہے، ماں باپ کو نہیں ہو رہی.
اب وہ موضوع نہیں ہے میرا، ورنہ میں بتاتا کیا چل رہا ہے. درود شریف پڑھو. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. دیکھیے کتنے لوگ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرما لے. ہمارے حضرت لوگوں کی واقعی آمد کی برکت ہے. وہ علماء کرام جن کے نورانی چہرے سے ہم اور آپ فیضیاب ہو رہے ہیں، ان کی آمد کی برکت ہے کہ یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا مجمع ہے، ورنہ یہ آدمی جاتا نہیں ناراض ہو کر. راستہ دے دو بابو، درود شریف پڑھا جائے. مولا صلی وسلم دائما علی حبیبک خیر الخلق کلہم. کیا کر رہا ہے؟ غم اس لیے لاحق ہوتا ہے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں وہ اگر گم ہو جائے تو ہمیں غم ہوتا ہے. ہم اولاد سے محبت کرتے ہیں، انتقال ہو جائے غم ہے. بیوی سے محبت کرتے ہیں، مر جائے تو غم ہے. روپیہ پیسہ دولت سے محبت کرتے ہیں، وہ اگر غائب ہو جائے تو غم لاحق ہوگا. وہ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں، لیکن ان کی محبت دنیا سے نہیں. ان کے دل میں دولت کی محبت نہیں، اولاد کی محبت نہیں ہے. ان کے دل میں اگر محبت ہے تو خدا پاک کی محبت ہے، اور خدا کو فنا نہیں ہونا ہے تو ان اللہ والوں کے دل میں غم کب آنا. بے شک سبحان اللہ. یہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ اعلان ہے نہ انہیں خوف ہے اور نہ انہیں غم ہے؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور اللہ سے ڈرتے رہے. ایسا نہیں صرف جمعے کے دن ڈر کے نماز پڑھنا، جی صرف جمعہ گئے نہیں. الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیے، اللہ سے ڈرتے رہے، یہی لوگ اللہ کے ولی اور دوست ہیں. انہی کو کوئی خوف نہیں ہے، انہی کو کوئی غم نہیں ہے. اسی لیے تو وہابیوں کے یہاں کوئی مومن نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ولی نہیں ہے، اسی لیے ان کے ہاں عرس ناجائز ہے، عقیدہ ناجائز ہے، فاتحہ ناجائز ہے. جب کوئی حیہ نہیں ہے تو کرے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند، زندہ باد، جشن غوث الورا. زندہ باد. اب پہچانو متقی کون ہے. پڑھو قرآن، درود شریف پڑھو تو بتاؤ. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ مولا وسلم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. متقی کون؟ تو رب ارشاد فرماتا ہے ھدی للمتقین. قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے. یہ کون لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب. یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، جنت اور جہنم پر ایمان لائے. اللہ کو کسی نے دیکھا ہے؟ غیب ہے. جنت کو دیکھا کسی نے؟ جہنم کو کسی نے دیکھا؟ نبی کے بتانے سے سبوں نے جانا. تو جو غیب ہے بتانے والا کون ہے؟ نبی ہیں. اور وہ بھی کہتا ہے نبی غیب نہیں جانتا. کیا کہتا ہے نبی؟ ارے تو اللہ کو اسے مانتے، تمہارے باپ نے دیکھا ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ. ہمارے پیر و مرشد سرکار مفتی اعظم ہند دہلی شریف میں ہیں، اشفاق بھائی کے گھر میں. تو وہاں ایک وہابی تھا سعید الدین، امبالہ کا رہنے والا تھا. وہ جب کو مولوی جاتا دلی تو آتا اور اس سے اعتراض کرتا، مناظرہ کرتا، جو بھی میں آتا کرتا. اور اشفاق بھائی کے حضرت تھے تو وہاں بھی پہنچ گیا. تو اشفاق نے کہا حضور یہ بہت بدتمیز آدمی ہے، بہت سوال کرتا ہے، آپ کو پریشان کرتا ہے، کہیں تو بھگا دیں. کہا آنے کو آیا. کہا سنا ہے بریلی شریف، بریلی سے آئے. وہ شریف کیا کہتا ہے؟ کہاں میں بریلی شریف سے آیا. آپ مفتی اعظم ہیں؟ کہاں مجھے لوگ مصطفیٰ رضا خان کہتے ہیں. میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں. کیا کرنا چاہتے ہو؟
یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی غیب جانتے ہیں، تو میرے آقا نے بولا الحمدللہ، سبحان اللہ، میرے آقا عالم ما کانا وما یکون ہے، جو کچھ ہو گیا اور جو کچھ قیامت تک ہوگا میرے اللہ نے سب میرے نبی کو عطا کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ میرا عقیدہ ہے۔ تو جو وہابیوں کا ہے ایسا کہ ہار گم ہو گیا اور جوتے میں وہ سانپ تھا، یہ چل لے گئی، بہت سارے 1.25 گھنٹے تک وہ چیختا چلاتا رہا کہ نبی غیب نہیں جانتے ہیں، نبی غیب نہیں جانتے۔ تو 1.25 گھنٹے کے بعد جب چپ ہوا تو میرے سرکار مفتی اعظم ہند نے کہا اب میرے چند سوال کا آپ جواب دیجیے۔ تو میں جانتا ہوں، میں نے بہت مولویوں سے سنا ہے، آپ کے لوگوں کے جو جوابات ہیں میں پہلے ہی سے جانتا ہوں، آپ کیا سناویں گے؟ کہاں ہم 1.25 گھنٹہ تمہاری سنے، ہماری 5 منٹ سن لو۔ کہا سنائیے، کہا اس آدمی کے بارے میں تم عالم آدمی ہو، اس آدمی کے بارے میں تمہارا گمان کیا ہے جس کی ماں بیوہ ہو اور اس کی پرورش وہ نہ کرتا ہو، اس کی نگہداشت نہ کرتا ہو، اور نگہداشت کی ذمہ داری کو نبھانے کی بنیاد پر وہ اپنا وطن چھوڑ کر باہر گزر بسر کرتا ہو، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اور اسی کی ماں بیوہ تھی۔ اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے جو ایک آدمی سے قرض لیا ہو اور اس کے مطالبے پر دیتا نہ ہو اور اپنا شہر چھوڑ کے بھاگ دیا ہو کہ کہیں قرضہ دے، جس نے دیا ہے قرض وہ کہیں مانگنے کے لیے نہ آ جائے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اچھا ایک بات بتاؤ، اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ جس کا بیٹا اپاہج ہو اور بھیک مانگنے پر مجبور ہو اور باپ اس کی پرورش نہ کرے اور خود دوسری جگہ جا کر مالدار ہو، اس باپ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اور اس آدمی کے بارے میں مجھ کو بتاؤ جو ایک آدمی سے حج بدل کا پیسہ لیا ہو اور حج نہ کیا ہو، اس کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ جیسے یہ چاروں سنا مفتی اعظم کے قدموں پر گر پڑا کہ یہ چاروں ہے میرے پاس ہے اور اس کو میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ارے جب بریلی کے مصطفیٰ غیب کا اتنا بڑا علم ہے تو مدینے کے مصطفیٰ کا غیب کا ہے۔ نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ متقی وہ ہے جو غیب درمیان ہے۔ ہر ایک تفسیر یہ ہے جو غیب سے مانے، یہ دل ہمارا غیب ہے، دل ہمارا جو دل سے تصدیق کرے اللہ اور اس کے رسول کی وہ گویا متقی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور نماز کو قائم کرتا ہو، ایسا نہیں کہ جمعہ پڑھتا ہو، جمعہ پڑھتا ہو، ایسا نہیں کہ سب کچھ چنا لے کر دنیا کو دکھا کرتا ہو، وہ ہے متقی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے رزق دیا، ہم نے، رب کہتا ہے ہم نے دیا ہے، اس میں سے خرچ کرتا ہے۔ اور آج کسی کو اللہ نے دولت دی ہے تو کہتا ہے ہم اپنی کمائی سے خرچ کر رہے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے ہم نے دیا ہے۔ ارے ہاتھ ہم نے دیا تب تم نے ہاتھ کا استعمال کیا، آنکھ ہم نے دیا تب نے تم نے کمایا، زبان ہم نے دی، پیر ہم نے دیا، رب کہتا ہے ہم نے دیا، اس میں سے جو خرچ کرتا ہے وہ متقی ہے۔ یہ شان ہے متقی کی، اور جو یہ کرے گا وہی بڑی ہوگا۔ سبحان اللہ، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں نمازوں کو قائم رکھو، جب تم نمازی بن جاؤ گے تو انشاءاللہ رب کی پناہ میں ہو جاؤ گے۔ کس کی پناہ میں ہو جاؤ گے؟ زور سے بولو۔ اور جب رب کی پناہ میں ہوگے تو دشمن پناہ مانگے، بے شک بے شک، حوادثات پناہ مانگیں گے۔ غریب نواز رب کی پناہ میں تھے، تب پھر سبھی راج پناہ مانگنے پر مجبور ہو گیا، ہاں بے شک، زمانہ پناہ مانگنے پر مجبور ہو گیا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں نماز میں آ جاؤ تاکہ رب کی پناہ میں ہو جاؤ، تاکہ دشمن تم سے پناہ مانگے، حوادثات پناہ مانگے، اور مرو تو قبر کا عذاب پناہ مانگے، اٹھو تو جہنم کا عذاب پناہ مانگے۔ بے شک بے شک، بہت اچھی بات یاد آئی لیکن ٹائم نہیں ہے کیا کریں۔ بول دیں۔ ہمارے ہندوستان میں حضرت جو ہوا تھا نا کہ جرم کرتا تھا کوئی اور کوشش ہوتی تھی کہ گاڑی چوکی والوں کو پکڑا جائے، یعنی مسلمان
اور اسلام کو بدنام کیا جائے. مراد آباد کے قریب ایک قصبہ ہے بھوجپور، حضرت لوگ جانتے ہوں گے، اور حضور حافظ ملت وہیں کے رہنے والے تھے علیہ رحمۃ رضوان. تو کچھ ہوا علاقے میں جو پکڑا گیا وہ تھا قاری قرآن اور تہجد گزار. دبش پڑی، پکڑا گیا، حوالات میں بند کر دیا. جیسے ہی تہجد کا وقت ہوا اس نے کنڈی ہلانا شروع کیا، ٹن 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 ٹن. تھانے دار نے پوچھا کون؟ کہا مسلمان. کہا اتنی رات کو کیا کہا؟ کہا نماز کا وقت ہو گیا، وضو کے لیے پانی. تو وہ علاقہ مسلم اکثریت کی علاقہ ہے. داروغہ کہا اگر نماز سے روک دیں گے ہنگامہ ہو جائے گا، عبادت سے کسی کو روک نہیں سکتے. تو اس نے ایک سپاہی کا مسلمان نمازی معلوم ہوتا ہے، اس کو پانی دے. وضو کیا، تہجد پڑھا، اور قاری تھا، حافظ تھا، قرآن کی تلاوت شروع کر دی. تھوڑی دیر کے بعد صبح کا وقت ہوا، پھر اس نے کنڈی ہلایا، تازہ وضو کرتا تھا نماز کے لیے. پوچھا کون؟ کہا مسلمان. کہا اب کیا کام؟ کہا نماز کا وقت ہو گیا، وضو کے لیے پانی. کہا رات بھر نماز پڑھتے ہو؟ رات بھر نہیں پڑھتے، لیکن جب وقت ہو جاتا ہے نہیں چھوڑتے. پھر اس نے کہا دے دو پانی. اب جو وضو کیا تو تہجد میں اذان نہیں ہے مگر صبح کی نماز میں شروع کر دیا تھانے میں، اللہ اکبر اللہ اکبر. رب کی کبریائی کا اعلان ہوا. پورا تھانہ جاگ کر اسی کو دیکھنے لگا. آج مسلمان کسی تھانے میں داروغہ ہے، ہمت ہے کہ اذان دے دے؟ گھنٹہ بجانے والوں کو ہمت ہے مگر ان کو ہمت نہیں. اگر آپ تھانے میں جا کر کہیے بھی مسلمان سپاہی ہے دور نماز پڑھنا، کہ وہاں مسجد ہے چلے جائیے. جب ہماری قوم کا داروغہ اتنا ڈرتا ہے، کیوں ڈرپوک ہے؟ نماز نہیں پڑھتا. جس دن وہ پڑھنے لگے گا تو تم گھنٹہ بجا سکتے ہو تو ہم اذان بھی دے سکتے. اذان ہوئی، پورا تھانہ کھڑے ہو کر دیکھ رہا ہے. سنت پڑھا، فرض پڑھا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، ادھر چہرے پر ہاتھ پھیرا، ادھر پورا تھانہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا. بابا غلطی ہو گئی، اندھیرے میں گھر چلے جاؤ. یہ ہے تمہارے سجدوں کا انعام، یہ ہے تمہارے قرآن کی تلاوت کا انعام. مسلمان آ جاؤ نماز میں، ہو جاؤ رب کی پناہ میں. اور جس دن تم نماز میں آ جاؤ گے پہلے غوث اعظم کی پناہ میں ہو جاؤ گے، اور جب غوث اعظم کی پناہ میں ہو جاؤ گے تو رسول کائنات کی پناہ میں ہو جاؤ گے. کل میدان محشر میں جب غوث کہیں گے یا رسول اللہ یہ سب ہمارے ہیں، تو مصطفیٰ کہیں گے جو تمہارا ہے وہ ہمارا ہے. رب کہے گا یا رسول اللہ یا نبی اللہ جو تمہارا ہے وہ سب ہمارا. بے شک آؤ نماز میں ہو جاؤ رب کی پناہ میں، ورنہ ایک دن مرنا ضرور ہے. بولو مرنا کہ نہیں مرنا؟ کس کو مرنا ہے؟ مرید بھی ہوتا تھا کلمہ پڑھ کے مسلمان بنا. سبحان اللہ. اور ان کی یہ شان تھی، ان کی یہ شان تھی کہ ان کی چادر پکڑ کے لوگ مرید ہو جاتے. بولو ان کی شان تھی کہ نہیں؟ لیکن اب باضابطہ اسٹیج میں پیر تحریک طرف شریعت اور سب کچھ اعلان کے بعد جلسہ ختم ہوا چادر پھینک دی جاتی ہے. یا اللہ، ارے پیر پانی پیو چھان کے، پانی پیو اور پیر پکڑو. سب کو معلوم ہے، معلوم ہے نہیں؟ ڈالے میں مولانا شرف الدین نام ہے، یہ اڑیسہ کے رہنے والے ہیں. یہ چادر پکڑ کے مرید ہو گئے. دور میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک دوسرے مولانا صاحب جو دوسرے سے مرید تھے. اس نے کہا کس پور سے مرید ہوئے، نہ تم نے بات کیا، نصیب کیا، نصیب کیا. اس کو بھی دل میں احساس ہوا یہ بات صحیح ہے، مجھ کو تو قریب سے مرید ہونا چاہیے تھا. اور شک ہوا تو رات میں خواب دیکھتا ہے تاج شریعہ کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تاج شریعہ فرماتے ہیں اس کو خواب میں کہ تو کھانا جگہ بیٹھا ہوا تھا، اس کے داہنے یہ لوگ تھے، بائیں یہ لوگ تھے، اور اس کے بعد تم بات کرنا چاہتے ہو تو میرا نمبر لے لو. جیسے حضرت نے کہا خواب میں نمبر لے لو، ویسے اس کے دروازے پر دستک ہوئی اور وہ بیدار ہو گیا. میں نے کہا نا وہ کتاب سبحان اللہ. ہوا تو جو آیا جگانے کے لیے وہ کہتا ہے کہ آپ
حضرت سے مرید ہوئے ہیں تو حضرت کا تو نمبر میرے پاس نہیں ہے، ان کے صاحبزادے اسدد رضا کا نمبر ہے، یہ لے لو۔ سبحان اللہ، سبحان اس اللہ۔ کے بعد اس نے دیکھا سرکار بریلی شریف گیا محبت، حضرت باحیا بریلی شریف گیا محبت میں، اور اس کے بعد اس کو اپنا خواب یاد تھا۔ جیسی حضرت سے ملاقات ہوئی تو حضرت فرماتا ہے نمبر میں مل جاتا لیکن کسی نے تمہارے دروازے پر دستک کی۔ ہاں ہاں ہاں، سبحان اللہ۔ تو ایسا اگر پیر ہو تو چادر پکڑو، چاہے ایک دوسرے کی پیٹھ پکڑ لو، اس لیے کہ غوث اعظم سب کو قبول کرے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ لیکن وہ جو چاہتا ہے چادر پھیر رہا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہاں تو اچھا عجیب حال ہے، جس دن پیر سدھر جایا میرے قوم پہ اس دن پوری قوم سدھر جائے۔ داڑھی منڈا ہے اسی کے یہاں ٹھہریں گے، کہہ نہیں پائیں گے کہ داڑھی جب تک نہیں رکھو گے تمہارے گھر نہیں آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ مزدوری تو کریں گے لیکن یہ نہیں کہیں گے تمہاری بیوی نماز نہیں پڑھ گی تمہارے گھر کا کھانا نہیں کھائیں گے۔ اور ہم کو اور آپ کو ایک دن مرنا ہے، بولو مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے؟ بے نمازی بھی مرے گا، بس ہماری تکلیف ختم ہو رہی ہے، ورنہ اس آیت پر میں بہت کچھ بولتا حضرت لوگوں کی دعاؤں سے، مگر ٹائم ہو گیا ہے کہ جب بے نمازی مریں گے اپنی موت سے تو ان کی قبر میں عذاب بن کر سانپ آئے گا۔ کیا آئے گا؟ کیا آئے گا؟ اس کا پیر کا ناخن 70 گز لمبا ہوگا۔ کتنا لمبا ناخن ہوگا؟ 70 گز لمبا ناخن ہوگا۔ ایک مرتبہ ڈسٹا ہوا بے نمازی مردے کو، جب وہ سانپ مارے گا تو مردہ زمین کے اندر 70 گز نیچے دھس جائے گا۔ کتنا نیچے دھسے گا؟ 70 گز۔ 70 گز 70 گز کا ناخن گاڑے گا، مردے کو نکالے گا، پھر مارے گا، پھر نکالے گا۔ مردہ چیخ کر پوچھے گا تو کون ہے یہ عذاب کیسا؟ تو وہ سانپ کہے گا میں اشہداء الاقرا ہوں، عذاب کے لیے مقرر ہوں۔ تم نے ظہر کی نماز چھوڑی ہے، عصر تک ماروں گا، عصر کو چھوڑا ہے مغرب تک ماروں گا، مغرب کو چھوڑا ہے عشاء تک ماروں گا، عشاء کو چھوڑا ہے فجر تک ماروں گا، فجر کو چھوڑا ہے ظہر تک ماروں گا۔ اے بے نمازی قیامت تک مارتا رہوں گا۔ اولاد والوں، بیوی بچوں سے پیار کرنے والوں، غوث اعظم کا نام لینے والوں، میرے غوث پاک کے پاس شیطان آیا تھا روشنی بن کر، کہا عبد القادر تیری عبادت سے میں خوش ہوں اور تیری عبادت کو معاف کرتا ہوں۔ کہ پیارے غوث پاک نے کہا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو شیطان بھاگتے بھاگتے کہہ رہا تھا کہ میں نے اس منزل میں آنے کے بعد بہت سارے لوگوں کو بھٹکا دیا، گمراہ کر دیا، مگر ایک بڑے پیر عبد القادر تم کو تمہارے علم نے بچا لیا۔ تو غوث پاک کہتے ہیں شیطان مجھ کو میرے علم نے نہیں، خدا کے فضل سے بچایا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ فیضان غوث اعظم۔ زندہ باد۔ رائے بھی بچوں سے اولاد سے محبت کرنے والوں، رائے کے دانے سے برابر بھی تمہارے دل میں اگر اولاد ہے، بیوی بچوں سے اپنے آپ سے پیار محبت ہے تو غوث اعظم کی غلامی کا پٹا اگر گلے میں ہے تو ان کو اس عذاب سے ابھی سے بچانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ قبر کے اتنے بڑے عذاب سے جب بچ جاؤ گے، بچا لو گے، تو یقیناً میدان محشر میں غوث اعظم کا دامن بھی مل جائے گا اور جنت کی بہاروں میں سیر بھی۔ تو اتنے بڑے سانپ کے عذاب سے کون ہے جو نہیں بچنا چاہتا ہو؟ جن لوگوں نے ہاتھ اٹھایا تھا کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے، تو کیا اتنے بڑے سانپ سے بچنا نہیں ہے؟ کس کو بچنا؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ آج غوث اعظم دیکھیں کس کے دل کو بدلتے ہیں۔ گراؤ ہاتھ تو جو اپنے گھر کی ذمہ داری لیتا ہے۔ ہماری قوم نے نعرہ بہت لگایا ہے، لگانا چاہیے، نعرہ لگانے میں ثواب ملتا ہے، ہو درود شریف پڑھنے میں ثواب ہے، وہ تو پھر بعد میں ثواب ہے۔ لیکن آج غوث پاک 40 سال کا عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھے اور ان کا نام لیتی ہو اس کے جمعہ جس دن ہماری قوم مسلم ہندوستان میں 5 وقت کی نماز جمعے کی طرح پڑھ دے لے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں دشمن کا کلیجہ پھٹ جائے گا تمہارے اتحاد و اتفاق کو دیکھ کر۔ لہذا آج مجلس سے اٹھو، یہ ذمہ داری لے کر اٹھو غوث پاک کے صدقے میں کہ اتنے بڑے سانپ سے ہم بچیں گے، عربی بچوں کو بچانا۔ اب وہی آدمی ہاتھ اٹھائے گا، وہی آدمی، یہ نیتا کو دکھانے والا ہاتھ نہیں ہے، وہی آدمی ہاتھ اٹھائے گا۔ اس لیے کہ وعدہ مجھ سے نہیں کر رہے ہو،
ہاتھ آپ کا اوپر اٹھتا ہے، اور اللہ مستوی عرش ہے اپنی شان کے مطابق۔ جس نے آپ کو نماز کا حکم دیا ہے، ہاتھ مستوی عرش ہے، عرش کی طرف آپ کا اللہ کی طرف نہیں، اللہ طرف سے پاک ہے، عرش کی طرف ہاتھ اٹھتا ہے آپ کا، لہذا وعدہ وہی کرے گا جو اس ذمہ داری کو دل سے قبول کرے گا کہ آج کے بعد سے ہم نمازوں کو اس کے وقتوں پر ادا کریں گے، اور ساتھ میں بیوی بچوں کو اس کا پابند کریں گے۔ کتنے لوگ اگر ہاتھ اٹھائیں تو انشاءاللہ۔ اب نعرہ لگاؤ۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اب متقین کی تعریف میں قرآن شریف کی اس کی بات کی جو آیتیں ہیں وہ ہمارے حضرت لوگ کبھی دستیاب کریں گے، سنا دیں گے۔ 10:30 بج گیا، کھڑے ہو جائیں۔